السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 30۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصلہ انہ الحق الوصف بالشرط واعتبر التعلیق بالشرط عاملا فی منع الحکم دون السبب، ولذلك أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك، وجوز التكفير بالمال قبل الحنث لأن الوجوب حاصل بالسبب على أصله، ووجوب الأداء متراخ عنه بالشرط، والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه، أما البدني فلا يحتمل الفصل، فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب، وإنا نقول بأن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة للحكم، كما في قوله تعالى الزاني والسارق، ولا أثر للعلة في النفي بلا خلاف، ولو كان شرطا فالشرط داخل على السبب دون الحكم، فمنعه من اتصاله بمحله، وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا، ولهذا لو حلف لا يطلق فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث ما لم يوجد الشرط۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ صاحب کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ کہا کہ اگر کوئی حکم معلق بالشرط ہو یا کوئی حکم کسی ایسے مسمى کی طرف منسوب ہو جو وصف خاص سے موسوم ہو، تو یہ دونوں صورتوں میں تعلیق بالشرط، ایسے اضافت الی مسمى بوصف خاص، یہ نفی حکم کو واجب کرے گا شرط اور وصف کے نہ ہونے کے وقت۔ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں صاحب کتاب حاصلہ سے، یعنی امام شافعی نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہ الحق الوصف بالشرط واعتبر تعلیق بالشرط عاملا فی منع الحکم دون السبب، یعنی امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے جو تعلیق بالشرط یا تقیید بالوصف کے بارے میں جو یہ بات کہی کہ وہ نفی حکم پر دلالت کریں گے اپنے عدم کے وقت میں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق مان لیا، مطلقاً انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا کہ جس طریقے سے شرط یہ مؤثر ہوتی ہے ایسے ہی انہوں نے وصف کو بھی مؤثر مان لیا، تو وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا اس سلسلے میں کہ عدم شرط کے وقت جیسے عدم حکم کے قائل ہیں، ایسے ہی انہوں نے عدم وصف کے وقت عدم حکم کا قول کر لیا، یعنی حکم جس طریقے سے وجود شرط پر موقوف ہوتا ہے ویسے انہوں نے وجود وصف پر بھی حکم کو موقوف مان لیا۔ یہ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک سے ہی ہیں، دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ غور کریں کہ وصف اور شرط کا معاملہ دونوں کا ایک ہے۔ کسی شخص نے کہا ان رکبتی فانت طالق، تو ان رکبتی کہا اگر تو سوار ہوئی تو تجھے طلاق، تو یہاں پر طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ سوار نہ ہو، تو یہاں پر جس طریقے سے یہاں یہ شرط مؤثر ہے طلاق میں، حکم میں مؤثر ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے انتی طالق راکبتن، کوئی اپنی بیوی سے کہے انتی طالق راکبتن، یعنی وصف بنا کر حال بنا دیا، حال تو ایک وصف ہی ہوتا ہے، تو طالق ہے اس حال میں کہ تو سوار ہو، تو اب جس طریقے سے ان رکبتی میں شرط مؤثر تھی حکم میں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی انت طالق راکبتن میں اگرچہ وصف ہے لیکن یہ حکم میں مؤثر ہے،
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دونوں صورتوں کے اندر رکوع پر طلاق موقوف رہے گی، تو بغیر رکوع کے طلاق ہوگی نہیں، پائی نہیں جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا مطلق۔ جب وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا تو اب جو شرط کا معاملہ ہوگا وہ وصف کا معاملہ ہوگا ان کے نزدیک۔ اور شرط کا معاملہ کیا ہے؟ تو شرط کا معاملہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَاعْتَبَرَ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ عَامِلًا فِي مَنْعِ الْحُكْمِ، تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل اور مؤثر مانا، نہ کہ منع سبب میں۔ منع حکم میں عامل مانا، منع سبب میں عامل نہیں مانا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے بچوں کہ تعلیق، اتنا یاد رہے، تعلیق منع کرنے میں، روکنے میں مؤثر ہوتی ہے بالاتفاق۔ تعلیق روکنے میں بالاتفاق مؤثر ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک بھی تعلیق روکے گی، امام شافعی کے نزدیک بھی روکے گی، لیکن روکے گی کسے، اس میں اختلاف ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ تعلیق بالشرط وہ مانع حکم ہوتی ہے، یعنی حکم ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تعلیق نہیں پائی جائے گی جس پر معلق کیا ہے، یعنی جس شرط پر معلق کیا ہے جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو انہوں نے منع حکم میں شرط کو یا تعلیق کو مؤثر مانا، تو تعلیق کو منع حکم میں عامل مانا، منع حکم میں مؤثر مانا، نہ کہ منع سبب میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب تو تعلیق کے باوجود سبب کا وجود ہو جائے گا، سبب کو نہیں روکے گی، سبب کے انعقاد کو نہیں روکے گی یہ تعلیق ان کے نزدیک، صرف حکم کو روکے گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو سبب تو ان کے نزدیک موجود ہو جائے گا، جو کہ سبب موجب حکم ہوتا ہے، وہ سبب تو موجود ہو جائے گا، لیکن تعلیق وجود حکم کو روکے گی اس زمانے تک جب تک کہ شرط نہ پائی جائے۔ تو اب عدم حکم کس بنا پر ہوا ان کے نزدیک؟ کیونکہ سبب تو موجود ہو گیا، سبب تو موجود ہے، تو عدم حکم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عدم شرط ہے۔ تو عدم حکم انہوں نے منسوب کر دیا کس کی جانب؟ عدم شرط کی جانب، یہ ذہن میں رہے۔ اور ہمارے نزدیک تعلیق جو ہوتی ہے بچوں وہ منع سبب میں مؤثر ہوتی ہے، یعنی ہمارے نزدیک سبب ہی کے انعقاد کو روک دے گی تعلیق، جو کہ سبب موجب حکم ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے نزدیک جہاں پر تعلیق بالشرط ہوگی وہاں پر وہ سبب جو موجب حکم ہوتا ہے وہ سبب موجود ہی نہیں ہوگا فی الحال۔ تو ہمارے نزدیک عدم حکم عدم سبب کی بنا پر ہوگا، اور ان کے نزدیک عدم حکم عدم شرط کی بنا پر ہوگا۔ جہاں پر عدم حکم عدم شرط کی بنا پر ہو اس کو عدم شرعی کہتے ہیں بچوں، اور جہاں پر عدم حکم عدم سبب کی بنا پر ہو اس کو عدم اصلی کہتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تعلیق بالشرط کی صورت میں عدم حکم عدم سبب کی بنا پر ہے، اس لیے ہمارے نزدیک عدم اصلی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تعلیق بالشرط کی صورت میں عدم حکم عدم شرط کی بنا پر ہے، اس لیے ان کے نزدیک عدم شرعی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ لہذا اگر کسی شخص نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو یہاں پر انت طالق یہ سبب ہے اور وقوع طلاق یہ ایک حکم ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک تعلیق بالشرط یعنی دخول فی الدار جو ہے وہ تعلیق ہے نا، دخول دار پر معلق کیا نا، تو تعلیق جو ہے تعلیق بالشرط وہ دخول دار ہے، یہ مؤثر ہوگی امام شافعی کے نزدیک منع حکم میں، اور حکم کیا ہے؟ وقوع طلاق۔ تو وقوع طلاق نہیں ہوگا تعلیق بالشرط کی بنا پر، اور ان کے نزدیک منع سبب میں عامل نہیں ہے، اس لیے سبب، اور یہاں پر سبب ہے انت طالق، تو انت طالق سبب جو ہے وہ سبب موجود ہو جائے گا ان کے نزدیک، اور حسن موجود ہے، ہم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اسے، تو حسن جو موجود ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا
تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً بھی یہاں پر سبب موجود ہو جائے گا، جو حسن موجود ہے وہ سبب موجود ہو جائے گا، تعلیق بالشرط اس سبب کے انعقاد میں مؤثر نہیں ہوگی بلکہ سبب موجود ہو جائے گا، حکم نہیں پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو اب ان کے نزدیک کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو ان کے نزدیک ان دخلت الدار یہ مؤثر ہوئی وقوع طلاق میں صرف، یعنی منع حکم میں، وقوع طلاق نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ وقوع طلاق کب تک؟ جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے۔ لیکن ان کے نزدیک انت طالق جو سبب ہے وقوع طلاق کا، یہ ان کے نزدیک موجود ہو گیا ہے۔ بات سمجھائی؟ سبب موجود ہو گیا۔ اچھا، جب سبب موجود ہو گیا، اب ایک بات اور ذہن میں رہے کہ کہیں پر ہمیشہ سبب وضع کیا گیا ہے اپنے محل سے تاکہ اس کا اتصال ہو جائے۔ امام شافعی کے نزدیک سبب موجود ہو گیا، تعلیق نے سبب کے انعقاد کو نہیں روکا، تو انت طالق سبب موجود ہو گیا ان کے نزدیک۔ اور جب سبب موجود ہو گیا تو سبب کا اپنے محل سے اتصال ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کسی جگہ پر سبب کا اتصال اپنے محل سے نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ سبب ہی نہیں، کیونکہ سبب کی وضع ہی کس لیے ہوئی ہے کہ وہ اپنے محل سے متصل ہو، اس کا اتصال ہو، یعنی اس محل میں بولا جائے وہ سبب جو محل اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر اتصال بالمحل سبب کا صحیح ہے تب تو وہ سبب ہوگا، اور اگر اتصال بالمحل صحیح نہیں ہو پا رہا ہے سبب کا، تو سبب اگرچہ منعقد ہوا لیکن ایسا سبب کا لا سبب ہو جائے گا، یعنی جیسے کہ وہ سبب ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ جب یہ بات ہے، یہ بات سمجھ لی، اسی لیے امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایسی صورت میں کہ اگر کسی شخص نے کسی اجنبیہ عورت سے کہا ان نکاحتک فانت طالق، یا کسی غیر کے غلام سے کہا ان ملکتک فانت حر، تو یہاں پر تعلیق بھی شرط ہے۔ ان نکاحتک میں ان نکاحت یہ تعلیق ہے، تو اب امام شافعی کے نزدیک یہ تعلیق بھی شرط منع حکم میں عامل ہوگی، یعنی وقوع طلاق تو نہیں ہوگا، لیکن انت طالق جو سبب ہے وقوع طلاق کا وہ تو ان کے نزدیک موجود ہو جائے گا۔ جب موجود ہو گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ انت طالق سبب موجود ہو گیا، ایسے ہی غیر کے غلام سے کہا ان ملکتک فانت حر، اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے، تو یہاں پر ان ملکتک یہ شرط ہے، اور وقوع عتق یہ اس کا حکم ہے، تو اس شرط یہ تعلیق بھی شرط یہ مؤثر ہوگی وقوع عتق میں، یعنی جب تک کہ یہ شرط نہیں پائی جائے گی، مالک ہونے کی شرط نہیں پائی جائے گی، اس وقت تک آزادی متحقق نہیں ہوگی، تو منع حکم میں عامل ہوگی ان کے نزدیک۔ لیکن منع سبب میں عامل نہیں ہے، لہذا فانت حر یہ سبب تو ابھی بھی منعقد ہو گیا فوراً، جب فی الحال سبب منعقد ہے انت طالق بھی اور انت حر دونوں میں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سبب اپنے محل میں بولا گیا ہے نہیں، محل سے متصل ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو بولا کس سے تھا؟ اجنبیہ عورت سے انت طالق، اور اجنبیہ عورت مجھے بتاؤ جب وہ نکاحی میں نہیں ہے تو طلاق کی محل بنے گی آپ کی؟ متکلم جو بول رہا ہے انت طالق، اس کے طلاق کی محل بنے گی؟ وہ انت طالق کی محل بنے گی جب وہ نکاحی میں نہیں ہے؟ نہیں، انت طالق کی محل متکلم کے لیے تو تب بنتی جب کہ وہ اس کی منکوحہ ہوتی۔ ایسے ہی دوسرے کے غلام سے کہہ دیا ان ملکتک فانت حر، تو انت حر جو سبب ہے وقوع عتق کا، یہ سبب کیا اپنے محل سے متصل ہو رہا ہے؟ کیونکہ غیر کے غلام سے کہہ رہا ہے، اس کا تو وہ مالک بھی نہیں ہے، اور وقوع عتق تبھی ہو سکتا ہے جبکہ پہلے مالک ہو۔ اس کا مطلب غیر محل میں بول رہا ہے انت حر، تو
اب انت حر، سبب کا انعقاد تو ہوا لیکن محل سے اتصال نہیں ہوا، اور ہم نے بتا دیا کہ وہ سبب جو موجود ہو اور اس کا اتصال محل سے نہ ہو پائے تو ایسا سبب ہی نہیں ہے، کیونکہ سبب کو تو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے محل کے ساتھ متصل و محل میں بولا جائے۔ تو اب ان دونوں مثالوں کے اندر سبب تو منعقد ہو گیا، کیونکہ تعلیق بالشرط نے سبب کے انعقاد سے نہیں روکا، سبب تو منعقد ہو گیا دونوں صورتوں میں، اور سبب کا اتصال محل سے ہو نہیں رہا ہے، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبب کا انعقاد ہو اور محل سے اتصال نہ ہو تو ایسا سبب ہی نہیں، تو اب ان کے نزدیک یہ کلام ہی لغو ہو جائے گا۔ جب کلام لغو ہو گیا لہذا ان نکاحتو کی فانتی طالق اگر کسی اجنبیہ عورت سے کہہ دیا ہے تو اب کہنے کے بعد میں یہ تو کلام امام شافعی کے نزدیک لغو ہو گیا۔ لغو ہونے کی وجہ بھی آپ نے سمجھ لی، کیونکہ سبب کا اتصال محل سے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے لغو ہو گیا۔ اب لغو ہو گیا، اب اتفاق سے بعد میں جا کے اسی اجنبیہ عورت سے وہ نکاح کر لیتا ہے، اب نکاح کر لیتا ہے تو امام شافعی کے نزدیک یہ لغو ہو چکا ہے۔ کیا ہو گیا؟ لغو ہو چکا ہے، کیونکہ محل سے اتصال نہیں ہے اور سبب کا وجود ہو چکا تھا۔ وجود کے بعد ہی تو اتصال کی ضرورت ہے، اور وجود انہوں نے مان لیا تھا اور اتصال ہوا نہیں، اس لیے لغو ہو گیا کلام۔ لہذا اب اگر بعد میں اگر اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کر لینے کے بعد اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور کلام پہلے ہی لغو ہو گیا۔ ایسے یہ اجنبی غلام سے کہہ دیا تھا ان ملکتک فانت حر، تو کلام یہاں پر تو سبب منعقد ہو گیا تھا پہلے ہی اور اتصال بالمحل ہو نہیں رہا تھا، اس لیے کلام امام شافعی کے نزدیک یہ لغو ہو گیا۔ اب اگر بعد میں اس غلام کا یہ مالک ہو جاتا ہے تو وہ غلام آزاد امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام لغو ہو چکا ہے۔ یہ سب تفریح ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ تعلیق بالشرط نے حکم کو تو روکا لیکن انعقاد سبب کو نہ روکا، تو سبب منعقد ہو گیا، موجود ہو گیا، اور سبب کے موجود ہونے کے بعد اس کا اتصال ضروری ہے محل سے، اور اتصال ہو نہیں پا رہا تھا، اس لیے کلام ان کے نزدیک لغو ہو گیا۔ اس لیے بعد میں نہ وہ عورت پر طلاق واقع ہو رہی ہے اور نہ ہی اس غلام کا عتق واقع ہوگا۔ اس لیے امام شافعی نے ان دونوں صورتوں میں تعلیق طلاق اور تعلیق عتاق بالملک کو باطل قرار دیا ہے، کیونکہ کلام لغو ہو گیا۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے کہ انہوں نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل مانا، منع سبب میں عامل نہیں مانا، اسی وجہ سے امام شافعی نے تعلیق طلاق کو باطل قرار دیا ہے، جبکہ کسی نے اجنبیہ عورت سے کہا ہو ان نکاحتک وانت طالق۔ ایسی تعلیق عتاق بالملک کو بھی باطل قرار دیا، جبکہ کسی نے اجنبی اور غیر کے غلام سے کہہ دیا ہو ان ملکتک فانت حر۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اچھا، ایک دوسری تفریح اسی پر کرتے ہیں کہ انہوں نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل مانا، منع سبب میں عامل نہیں مانا۔ دوسری تفریح اس پر یہ کرتے ہیں وَجَوَّزَ التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ قبل الحنس، اور تکفیر بالمال کو یعنی کفارہ بالمال کو جائز قرار دیا امام شافعی نے حانس ہونے سے پہلے۔ حانس ہونے سے پہلے تکفیر بالمال کو جائز قرار دیا۔ کیا؟ مثلا کسی شخص نے قسم کھائی واللہ لا افعل کذا، خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اور ابھی تک حانس نہیں ہوا ہے، اور حانس ہوئے بغیر اس نے کفارہ بالمال دے دیا حانس ہونے سے پہلے ہی، مثلا غلام آزاد کر دیا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا یا ان کو کپڑے پہنا دیے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کا یہ حانس ہونے سے پہلے یہ کفارہ ادا کر دینا، یہ کفارہ دے دینا، یہ جائز ہے۔ کیوں جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو قسم کھائی تھی نا، کیا کھائی تھی؟ قسم کھائی تھی، تو یہاں پر جائز کیوں کر دیا انہوں نے؟ جواز کا قول اس لیے کر لیا لأن الوجوب حاصل بالسبب علی اصلہ، امام شافعی کے ضابطے کے مطابق سبب کی بنا پر وجوب حاصل ہو گیا، سبب کی بنا پر وجوب
وجوب کفارہ حاصل ہو گیا سبب کی بنا پر. سبب کی بنا پر کیا؟ سبب کیا ہے بچوں یہاں؟ تو سبب امام شافعی کہتے ہیں کہ قسم کھانا ہی وجوب کفارہ کا سبب ہے. یعنی یمین کو ہی سبب بناتے ہیں، سبب بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یمین ہی کی جانب کفارے کی اضافت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کفارۃ الیمین. بات سمجھائی؟ تو سبب یمین قسم کھانا یہ موجود ہو گیا. جب سبب موجود ہو گیا تو سبب کی وجہ سے جو وجوب کفارہ ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا، وہ بھی حاصل ہو جائے گا. ہاں فرق اتنا رہے گا کہ ابھی شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ انہوں نے حانث ہونے کو ادائیگی کفارہ کے وجوب کے لیے، وجوب ادائے کفارہ کے لیے حانث ہونے کو شرط قرار دیا ہے. اور جب شرط قرار دیا ہے تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار گفتگو چل رہی تھی تعلیق بھی شرط میں، یہاں پر تو کوئی تعلیق ہی نہیں ہے. تو تعلیق بچوں اس طور سے ہوگی کہ یہاں پر تعلیق بھی شرط مقدر مانی جائے گی. گویا کہ قسم کھانے والے نے یہ کہا ہے ان حنثت فعلی کفارۃ یمین، اگر میں حانث ہوا تو کفارہ یمین مجھ پر لازم. گویا کہ یہ امام شافعی کہتے ہیں کہ گویا کہ اس نے یہ کہا ہے یہاں پر تعلیق بھی شرط یہ مقدر ہو. تو اب دیکھو گویا کہ جب یہ شرط، یہ تعلیق بھی شرط ہوئی، قسم کھانے والے نے یہ کہا کہ اگر میں حانث ہوا تو مجھ پہ کفارہ یمین ہے، تو ان حنث تو یہ تعلیق بھی شرط ہے. اور اس نے یمین کو نہیں روکا. یمین تو سبب ہے کیونکہ منع حکم میں عامل ہوگی، منع سبب میں عامل نہیں ہوگی. منع حکم میں عامل ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادائے کفارہ کا وجوب تو ابھی نہیں ہوگا، اور منع سبب میں عامل نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ، اور سبب ہے ان کے نزدیک یمین، تو یمین تو پالی گئی، اب قسم پالی گئی تو سبب موجود ہو گیا. اور جہاں پر سبب موجود ہو جائے تو اس کی بنا پر اس سبب پر حکم کا ترتب صحیح ہو جاتا ہے. لہذا جب سبب یمین موجود ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا کہ تکفیر بالمال پہلے بھی ادا کر سکتا ہے اگرچہ شرط نہ پائی جائے، کیونکہ سبب موجود مان لیا. کیونکہ تعلیق بالشرط منع سبب میں عامل نہیں ہوئی ان کے نزدیک، اس لیے انہوں نے تکفیر بالمال کو حانث ہونے سے پہلے ہی جائز قرار دے دیا. وجہ سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا وجوز التکفیر بالمال، اور امام شافعی نے تکفیر بالمال جائز قرار دی، یعنی مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا جائز قرار دیا. مال کی قید لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ سوم وغیرہ کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنے کو جائز قرار نہیں دیں گے. تکفیر بالمال کو جائز قرار دے دیا قبل الحنث، حانث ہونے سے پہلے ہی. کیوں؟ لأن الوجوب حاصل بالسبب، کیونکہ ان کے نزدیک نفس وجوب کفارہ حاصل ہو گیا ہے سبب کی بنا پر، کیونکہ سبب یہاں پر موجود ہو گیا. تعلیق بالشرط نے سبب کو نہیں روکا، اور جب سبب موجود ہو گیا تو اس سبب پر حکم کا ترتب ہو جائے گا، لہذا نفس وجوب ثابت ہو گیا. اور نفس وجوب جہاں پر ثابت ہو جائے اور اس کا تعلق مال سے ہو تو ایسی صورت میں ادائے وجوب ادا اگرچہ ثابت نہ ہو لیکن پہلے سے پھر بھی اس کو ادا کرنا جائز ہو جاتا ہے. وجوب الادا متراخن عنہ بالشرط، وجوب ادا نفس وجوب تو ثابت ہو گیا لیکن وجوب ادا یہ متراخی ہے سبب سے. کیوں؟ بالشرط، شرط کی بنا پر، کیونکہ ابھی شرط جو کہ ہنس ہے وہ ہنس ابھی تک نہیں پائی گئی ہے. اب انہوں نے تکفیر بالمال جائز قرار دیا لیکن تکفیر بالصوم وہ جائز قرار نہیں دیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ تکفیر بالمال میں تو حانث ہونے سے پہلے، شرط کے پائے جانے سے پہلے کفارے کی ادائیگی، کفارہ دینا تو جائز ہوگا، لیکن تکفیر بالصوم میں یعنی جو بدنی عبادتیں ہیں اس کے اندر یہ انفصال نہیں ہو سکتا. جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک کفارے کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. تو تکفیر بالمال یعنی تکفیر کفارہ مالی اور کفارہ بدنی دونوں کے درمیان امام شافعی فرق کر دیتے ہیں. فرق کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں والمالی جو یحتمل الفصل بین وجوبہ و وجوب ادائیہ،
کہ جو مالی ہوتا ہے کفارہ مالیہ وہ فصل کا احتمال رکھتا ہے وجوب ادا میں. تو وجوب ادا اگرچہ نہیں ہوئی ہے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی، لیکن نفس وجوب تو ثابت ہو گیا ہے سبب کی وجہ سے. اس لیے مالی کے اندر نفس وجوب ادا سے منفصل ہو سکتا ہے، اس لیے نفس وجوب ثابت ہو گیا. اس لیے یہاں پر تکفیر بالمال پہلے ہی جائز قرار دیا، اگرچہ وجوب ادا ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی ہے. عمل بدنی، لیکن روزے وغیرہ سے یہ جائز قرار نہیں دیں گے. کیوں؟ رہا بدنی فلا یحتمل الفصل، تو بدنی جو ہوتا ہے وہ فصل کا احتمال نہیں رکھتا ہے، وہاں پر نفس وجوب ادا سے منفصل نہیں ہوتی. نفس وجوب ادا سے منفصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بدنی ہوتا ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، اس میں کہا جائے کہ تم پر نماز واجب ہے، تو نماز واجب ہونے کا مطلب کیا ہے بچوں؟ کہ تو اس کو، یہ تو مطلب ہے مطالبہ ادا ہوتا ہے، وہاں پر وجوب کا مطلب مطالبہ ادا. تو وہاں پر نفس وجوب ادا سے منفصل نہیں ہوتا. تو جب وہاں پر ادا متاخر ہے تو وہاں پر وجوب باقی نہیں رہتا ہے. کس میں؟ بدنی میں. اس کے برخلاف مالی میں ادا متاخر ہو سکتی ہے نفس وجوب سے، وجوب پہلے ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے جب وجوب پہلے ثابت ہو گیا سبب کی بنا پر، تو اب پہلے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. انفصال، وہاں پر انفصال کا احتمال ہے وجوب ادا اور نفس وجوب میں. اس لیے انہوں نے حانث ہونے سے پہلے ہی وہاں پر یہ تکفیر بالمال جائز قرار دے دیا. یہ امام شافعی نے مالی اور بدنی کے درمیان جو یہ فرق کیا ہے نا، یہ فرق احناف کے نزدیک صحیح نہیں ہے. یہ فرق اس حد تک تو صحیح ہے جبکہ حقوق عباد میں ہو، کہ مالی حقوق عباد سے جس مالی کا تعلق ہو، تو وہاں پر تو چونکہ حقوق عباد میں تو مال ہی مقصود ہوتا ہے، تو وہاں پر تو نفس وجوب ادا سے منفصل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر مالی میں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی 2 مہینے کے لیے، یعنی 2 مہینے کی مدت اس نے لی کہ 2 مہینے میں 2 مہینے تک اس چیز کو آپ میرے سپرد نہ کریں. اب وہ 2 مہینے کی مدت کس وجہ سے لی وہ تو وہ جانے، لیکن 2 مہینے تک کے لیے کسی نے کوئی چیز خریدی، تو دیکھیے خریدتے ہی نفس وجوب ثابت ہو جائے گا نفس عقد سے، اور وجوب ادا ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 2 مہینے کی مدت نہ گزر جائے. تو یہاں پر نفس وجوب ادا سے منفصل ہو گیا نا. لیکن یہ حقوق العباد میں ہے، دیکھنا. تو یہ احناف یہی کہتے ہیں کہ حقوق العباد میں تو یہ فصل اور یہ فرق کرنا تو صحیح ہو جائے گا، لیکن حقوق اللہ میں وہاں پر تو یہ فصل درست نہیں ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں مال مقصود بذات ہوتا ہی نہیں ہے. اگرچہ مال کے ذریعے سے ادائیگی وہاں پر ہوتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے اور کچھ اور بھی ہے جیسے کہ کفارے ہیں، یہ سب کے سب حقوق العباد نہیں ہے، حقوق اللہ ہیں کفارات. تو وہاں پر مال سے اگر کہیں کفارہ ادا کر رہا ہے تو وہاں پر مال مقصود نہیں ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے فعل ادا. جب مال مقصود نہیں ہوتا ہے، نفس فعل ادا مقصود ہوتا ہے، مقصود لذاتی ہی وہ ہوتا ہے. تو اس لیے حقوق العباد میں تو یہ فرق درست ہے کہ وجوب ادا نفس وجوب سے جدا ہو جائے، لیکن حقوق اللہ میں یہ فرق کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر مال مقصود نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ادائیگی ہی مقصود ہوتی ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے احناف کے نزدیک یہ فرق کرنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے. وَإِنَّا نَقُولُ، یہاں سے اب صاحب کتاب اپنی بات رکھتے ہیں. امام شافعی کی تو بات سمجھ لی کہ امام شافعی نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا مطلقاً. اب جو شرط کا معاملہ ہے وہ وصف کا معاملہ، اور شرط کے معاملے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تعلیق بالشرط یہ منع حکم میں عامل ہوگی، منع سبب میں عامل نہیں ہوگی. لہذا تعلیق بالشرط ہونے کی صورت میں بھی حکم اگرچہ نہیں پایا جائے گا جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی، لیکن سبب منعقد ان کے نزدیک ہو جائے گا. ہم احناف تو یہاں پر امام شافعی کے یہاں پر 2 مسئلے ہوئے. ایک تو یہ کہ وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کرنا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہو کہ شرط
منع حکم میں عامل ہے، منع سبب میں نہیں۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم دونوں باتیں پہلے ثابت کریں۔ تو امام صاحب کتاب انا نقولوں سے پہلے امر اول کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے جو وصف کو شرط کے ساتھ مطلقاً ملحق کر دیا، یہ ملحق کرنا مطلقاً یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصف کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو وصف کا درجہ وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کہلاتا ہے، جو کہ وصف بمعنی علت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وصف بمعنی علت ہوتا ہے، حکم کے لیے علت ہوتا ہے، حکم کے لیے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ حکم کس پر لگے؟ اس میں مشتق پر غالباً، جیسے کہ السارق و الزانی وغیرہ۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو فاقطعوا ایدیہما یہاں پر قطع ید کا جو حکم ہے وہ کس پر ہے؟ سارق و سارقہ پر۔ سارق و سارقہ یہ اس میں مشتق ہیں، اور اس میں مشتق پر جب حکم لگتا ہے تو ماخذ اشتقاق علت بن جاتا ہے، لہذا سرقہ یہ علت بن جائے گا، اور سرقہ ایک وصف ہے، تو یہاں پر وصف حکم کے لیے علت بن گیا۔ یہ وصف کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے وصف کا ادنا درجہ، جس کو وصف اتفاقی کہتے ہیں، جو بالکل مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ وصف کا اعلیٰ درجہ تو مؤثر ہوتا ہے، علت کے معنی میں ہوتا ہے۔ جو وصف کا اعلیٰ درجہ ہے، علت کے معنی میں ہے، وہ بھی عدم، جب وصف بمعنی علت ہو تو جو علت کا حکم ہوگا وہ وصف کا حکم ہوگا اس صورت میں۔ اور علت کا حکم بچوں یہ ہے کہ علت کے وجود کے وقت معلول کا حکم کا وجود تو ہوگا، لیکن علت کے عدم کے وقت حکم کا عدم لازم نہیں ہے، جب تک کہ علت کا اس حکم کے ساتھ اختصاص یا حکم کا علت کے ساتھ اختصاص ثابت نہ ہو جائے۔ اختصاص ثابت ہو جائے تو تب ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک حکم کا اختصاص علت کے ساتھ ثابت نہ ہو، اس وقت تک عدم علت یہ عدم حکم پر دلیل نہیں بنے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس حکم کی مختلف علتیں ہوں، تو ایک علت اگر معدوم ہو گئی تو دوسری علتوں سے وہ حکم موجود ہو جائے، تو عدم علت عدم حکم سے عدم حکم کو لازم نہیں کرتا ہے۔ تو جب علت کا یہ معاملہ ہے تو وصف جو اعلیٰ درجہ ہے وصف کا، جب وہ علت کے معنی میں ہو تو اس عدم وصف سے عدم حکم کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور وصف کا ادنا درجہ ہوتا ہے وصف اتفاقی، جو بالکل مؤثر ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے فرمان وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم میں فی حجورکم، یہ وصف اتفاقی ہے، مؤثر ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ مؤثر نہیں ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو گیا، اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور ایک ہوتا ہے وصف جو کہ وصف کا اوسط درجہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وصف بمعنی شرط۔ کیا ہوتا ہے؟ وصف بمعنی شرط۔ تو وصف کے 3 درجے ہوئے، جن میں سے جو بیچ والا درجہ ہے وہ بمعنی شرط ہوتا ہے۔ تو امام شافعی کا وصف کو مطلقاً شرط کے ساتھ ملحق کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وصف کا ایک وصف اوسط درجہ جو ہوتا ہے وہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، وہ شرط کے ساتھ ملحق ہوگا۔ لہذا ہماری گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا کہ وصف علی الاطلاق شرط کے ساتھ ملحق نہیں ہے، جو کہ امام شافعی نے کر دیا۔ تو امر اول کی تردید ہو گئی۔ لہذا اب امر ثانی کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ جو وصف شرط کے معنی میں ہوگا اب اس کا حکم وہی ہوگا جو شرط کا ہوگا۔ اب جو اگر ہم شرط کی تردید کر دیں گے کہ شرط منع حکم میں عامل انہوں نے مانا ہے، منع سبب میں عامل نہیں مانا ہے، ان کا یہ کہنا ہم کہہ دیں گے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وصف بھی منع حکم میں عامل نہیں ہوگا بلکہ منع سبب میں عامل ہوگا۔ جب ہم شرط کی تردید کریں گے تو وصف کی تردید خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ وہ وصف شرط کے ساتھ ہی تو ملحق ہے۔ تو اب امر ثانی کو بیان کریں گے۔ پہلے ہم اتنے کا ترجمہ لگا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ نَقُولُ، اور ہم کہیں گے بِأَنَّ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْوَصْفِ إِذَا كَانَ مُؤَثِّرًا، وصف کا سب سے اعلیٰ درجہ جبکہ وصف مؤثر ہوتا ہے وہ یہ ہے اعلیٰ درجہ ان یکون علۃ للحکم، کہ وہ حکم کے لیے علت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں الزانی والسارق میں
اور جب علت کے معنی میں ہوگا وصف تو وصف کا اعلیٰ درجہ علت کے معنی میں ہوتا ہے، اور علت کا جو معاملہ ہوگا وہ وصف کا ہوگا، اور علت کا معاملہ کیا ہے تو وہ دکھانا ہے ولا اثر للعلت فی النفی، علت کی نفی کے حکم میں کوئی تاثیر نہیں ہے بلا خلاف۔ امام شافعی بھی اس کو مانتے ہیں کہ نفی علت سے عدم حکم لازم نہیں ہے، امام شافعی بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو وصف کا اعلیٰ درجہ جب علت کے ساتھ ہوگا تو وہاں پر بھی کہا جائے گا کہ عدم وصف عدم حکم میں عامل نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی مختلف علتیں ہوں تو اس علت کے نہ پائے جانے سے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ حکم نہیں پایا جائے، ہو سکتا ہے دوسری علت سے وہ پا لیا جائے۔ اور ایک ادنا درجہ تھا، وہ تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، وہ تو اتفاقی ہے، وہ تو مؤثر ہوتا ہی نہیں ہے بالکل، ہمارے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی، تو اس لیے اس سے بحث کرنا یا گفتگو کرنا ہی بیکار ہے۔ تو اب اوسط درجے میں آ جاتے ہیں، اوسط درجہ جو کہ شرط کے ساتھ ملحق ہے، جو شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب وصف کا اوسط درجہ جو شرط کے معنی میں ہوتا ہے تو اب اس کا حکم اس کا حکم وہی ہوگا جو شرط کا ہوگا، اب شرط پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو شرط کی گفتگو وصف کے لیے وصف پر گفتگو کافی ہے، شرط کی گفتگو ہی کافی ہو جائے گی وصف کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ شَرْطًا، اگر وصف شرط کے معنی میں ہو، شرط ہو، فَالشَّرْطُ دَاخِلٌ عَلَى السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ، تو آپ کا یہ کہنا کہ شرط یہ منع حکم میں عامل ہے، منع سبب میں نہیں ہے، یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے آپ کا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ کہنا کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ عدم شرط وہ عدم حکم کو واجب نہیں کرے گی، عدم حکم پر دلالت ہی نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط کا دخول کس پر ہوا ہے، ذرا دیکھ لیجیے آپ نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ تو مجھے یہ بچوں آپ بھی ذرا سوچ کر بتائیے، ان دخلت الدار کا دخول آیا کہ وقوع طلاق پر ہوا ہے یا انت طالق پر ہوا ہے؟ ان دخلت الدار کے بعد ہے کون؟ ظاہر بات ہے آپ بھی کہیں گے انت طالق ہے۔ جب انت طالق ہے تو شرط کا دخول جس پر ہوگا اس کو روکے گی شرط، یا جس پر اس کا دخول ہی نہیں ہو رہا ہے اس کو روکے گی؟ وقوع طلاق تو ایک معنی ہے، وہ ایک حکم ہے، وہ تو ثابت ہوگا انت طالق کے وجود کے وقت، کہ انت طالق کا جب وجود ہوگا تب اس کا ثبوت ہوگا۔ بات سمجھائے بچوں؟ تو دخول شرط ہوا ہے سبب پر، انت طالق پر، نہ کہ حکم وقوع طلاق پر۔ اب جس پر شرط کا دخول ہوا ہے اسی کو تو روکے گی، جس پر دخول ہی نہیں ہوا اسے کیوں روکے گی؟ اس لیے ہم نے کہا کہ شرط تعلیق بشرط وہ مؤثر ہوتی ہے منع سبب میں، لہذا ہمارے نزدیک انت طالق اگرچہ حسن موجود ہے یہاں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے ابھی اس کا وجود نہیں ہے۔ جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی تب تک ہمارے نزدیک انت طالق کا حقیقت کے لحاظ سے وجود نہیں ہے۔ جب انت طالق کا وجود ہی نہیں ہوا ہمارے نزدیک تو ابھی سبب موجود نہیں ہوا ہمارے نزدیک انت طالق، کیونکہ انت طالق کا ثبوت حقیقتاً، وجود اس کا حقیقتاً کب ہوگا؟ جب کہ دخول دار پا لیا جائے، شرط پا لی جائے۔ تو ابھی ہمارے نزدیک سبب ہی موجود نہیں ہوا، تو ابھی جو حکم نہیں پایا جا رہا ہے، وقوع طلاق نہیں پایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انت طالق کا وجود نہیں، یعنی سبب نہیں پایا گیا۔ تو عدم حکم ہمارے یہاں پر عدم سبب کی بنا پر، لہذا تعلیق بھی شرط یہ مؤثر ہوئی، مانے ہوئی وجود سبب میں۔ جب وجود سبب میں مانے ہو گئی تو ہمارے نزدیک سبب ہی موجود نہیں ہوا بچوں، اور جب سبب موجود نہیں ہوا تو جن صورتوں میں امام شافعی نے کہا کہ یار سبب پا لیا گیا اور وہاں پر محل سے اتصال نہیں ہو رہا ہے، تو ان کو یہ لازم تھا کہ اس کو لغو قرار دیں۔ اب انہی صورتوں میں بچوں اگر ہم غور کریں تو انہی صورتوں میں جب تعلیق بالشرط ہے تو تعلیق بالشرط جب سبب پر داخل ہو رہی ہے تو سبب کے انعقاد ہی سے وہ روک دے گی، سبب ہی موجود نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک انہی صورتوں میں سبب ہی موجود نہیں ہے، اور جب سبب ابھی موجود ہی نہیں ہے تو اس کا محل سے اتصال ہونے کا کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ جب محل سے اتصال ہونے کا کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوتا ہے تو ہم کو یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس کلام کو لغو قرار دیں،
جب کلام ہمارے نزدیک لغو نہیں ہوگا بچوں، تو اب اگر کسی نے اجنبیہ سے کہا ان نکحتکی فانت طالق، تو اب یہ کلام احناف کے نزدیک لغو نہیں ہوا، کیونکہ فانت طالق یہ سبب ہے وقوع طلاق کا، اور انت طالق جو سبب ہے اس کو موجود ہونے سے حقیقت کے لحاظ سے، حسن تو موجود ہے، تکلم میں تو موجود ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے انت طالق کا وجود ابھی نہیں ہو پایا، کیونکہ ان نکاحتوں کی جو شرط ہے اس نے اسے روک دیا۔ جب تک کہ نکاح نہیں پایا جائے گا اس وقت تک انت طالق کا وجود نہیں ہوا۔ جب انت طالق کا وجود نہیں ہوا، اس وقت جب سبب کا وجود ہی نہیں ہوا، تو اب اس کا محل سے اتصال کا مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوگا کہ محل سے متصل نہیں ہو رہا ہے اس لیے لغو قرار دیں گے۔ ہمارے نزدیک وہی موجود نہیں ہوا تو محل سے اتصال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب محل سے اتصال نہیں ہوا تو ہمارے نزدیک یہ کلام لغو نہیں ہوا، لہذا اسی اجنبیہ سے اگر بعد میں اس شخص نے نکاح کر لیا تو ایسی صورت میں وہ اجنبیہ کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ وجود شرط جیسے ہوگا ویسے ہی وجود سبب بھی ہو جائے گا انت طالق، اور انت طالق کا سبب کا جیسے ہی وجود ہو جائے گا وقوع طلاق کا ثبوت ہو جائے گا فوراً۔ ایسی اجنبی غلام سے اگر کسی نے کہا ان ملکتو کا فانت حر، اس میں بھی پوری یہی تقریر ہوگی بچوں۔ تو ہمارے نزدیک تعلیق طلاق اور تعلیق عتاق بالملک ہمارے نزدیک باطل نہیں ہوں گے۔ پورا مسئلہ گھوم گیا۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا ولو کان شرطا، اور اگر بس بمعنی شرط ہو تو اب ہم شرط میں گفتگو کرتے ہیں، فالشرط داخل علی السبب، تو شرط داخل ہے سبب پر، دون الحکم، حکم پر سے داخل نہیں ہے وہ، فمنعه من اتصاله بمحلی، تو سبب کو، تو یہ شرط سبب کو روکے گی اس کے محل سے متصل ہونے سے، کہ محل سے اس کا اتصال نہیں ہو پائے گا، وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا، تو محل سے اتصال نہیں ہو پا رہا ہے سبب کا، جب سبب پر داخل ہے تو سبب کو روکے گی، اور سبب کو روکے گی کس سے؟ کہ وہ محل سے متصل ہو، اور جب محل سے جب سبب متصل نہیں ہو پائے گا تو بغیر اتصال بالمحل کے لا ينعقد سببا، وہ سبب ہی منعقد نہیں ہوگا۔ تو اب ہمارے نزدیک سبب ہی موجود نہیں ہوا، جب سبب موجود نہیں ہوا تو کلام لغو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ بات تھوڑی سی دراز ہو رہی ہے، لیکن اب ہم گفتگو کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ، لہذا چونکہ اسی پر تفریح ہے، حالانکہ اسی سے متعلق ہے گفتگو، لیکن ہم یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، بات بہت دراز ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔